بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، محترم ناظرین، ایک اسلامی بھائی نے یہ سوال کیا تھا۔ میں نے یہ سن رکھا ہے کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہو وہ قربانی سے پہلے 10 دن تک بال نہیں کٹوا سکتا۔ اس بارے میں وضاحت کر دیں۔ اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ایک ایسے دفتر میں ریسورس مینیجر کی ملازمت کر رہا ہوں اور مجھے ہر روز تازہ شیو بنا کر ہی دفتر جانا پڑتا ہے، کیونکہ مجھے روزانہ بہت سے کاروباری افراد سے ملاقات کرنی ہوتی ہے اور بعض اوقات تو بیرون ملک سے آئے ہوئے کاروباری حضرات سے بھی ملنا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں میری رہنمائی کر دیں کہ کیا بحالت مجبوری اگر میں ذوالحج کے 10 دن تک روزانہ شیو وغیرہ کرتا رہوں تو کیا ایسے میں میری کی ہوئی قربانی قبول ہو جائے گی یا نہیں؟ نہایت ہی عمدہ سوال پوچھا گیا ہے۔ آئیے اس بارے میں احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، قربانی کرنا دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور یہ جد الانبیاء جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایسی سنت ہے جو اللہ رب العالمین کو اس قدر پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے اس سنت کو قیامت تک کے لیے صاحب استطاعت مسلمانوں پر واجب کر دیا۔ جہاں اسلام کے ہر رکن مثلا نماز، روزہ، حج وغیرہ کے آداب ہوتے ہیں، اس طرح قربانی کے بھی چند آداب ہوتے ہیں، اور یہ آداب آج کی اس ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے، اور خاص طور پر بیان کیا جائے گا کہ قربانی سے پہلے 10 دن بال نہ کاٹنے کے حوالے سے کون کون سے احکامات کو ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے اور کن احکامات میں رعایت برتی جا سکتی ہے۔ ناظرین محترم، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس کوئی جانور ہو اور وہ اسے قربانی کرنے کے لیے ذبح کرنا چاہتا ہو تو وہ ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں سن لیجئے کہ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اضحیٰ کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ اسے بطور عید مناؤ، جسے اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے خاص فرمایا ہے۔ تو جب ایک صحابی نے قربانی کے فضائل سنے تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے دودھ دینے والے جانور کے علاوہ کوئی اور جانور ملے تو کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں؟ تو نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ تم اپنے بال کاٹ لو اور ناخن اور مونچھیں تراش لو، بغل اور زیر ناف صفائی کر لو، اللہ کے یہاں تمہاری یہ کامل قربانی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کو کسی وجہ سے قربانی کی استطاعت نہیں ہے تو وہ ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد ناخن اور بال کاٹنے سے رکا رہے اور پھر عید والے دن یہ کام کر لے تو اللہ رب العالمین اس کو پوری قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ناظرین کرام، ان احادیث کے تحت محدثین کرام نے یہ لکھا ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ ایک مستحب عمل ہے، لیکن یہ کوئی فرض یا واجب عمل نہیں ہے۔ اس بات کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اور وہ 10 دن تک بال اور ناخن
تراشنے سے رکا رہے گا تو اسے زائد اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر قربانی کرنے والا شخص قربانی سے پہلے ہی یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ہی اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹ لیتا ہے تو اس سے وہ صرف اور صرف زائد اجر و ثواب سے محروم رہے گا، لیکن اس سے اس پر کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس طرح بال اور ناخن کاٹ لینے سے اس کی قربانی میں کوئی فرق پڑتا ہے، بلکہ اسے قربانی کرنے کا پورا اجر و ثواب ملتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کی قربانی کو بھی دوسرے تمام مسلمانوں کی قربانی کے برابر درجے قبولیت عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص صرف اس بنا پر قربانی نہیں کرتا کہ میں 10 دن تک اپنے بال اور ناخن کاٹے بنا نہیں رہ سکتا تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے، کیونکہ بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ مستحب عمل ہے، اور اس عمل کے کرنے پر ثواب تو ہے، لیکن نہ کرنے سے قربانی پر کسی بھی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور کسی بھی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ پس ثابت ہوا کہ قربانی کرنا واجب عمل ہے اور قربانی سے پہلے بال نہ کاٹنا ایک مستحب عمل ہے۔ واجبات فرض کے قریب تر ہیں اور انہیں چھوڑنے سے انسان گناہ گار ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو اس پر واجب چھوڑنے کا گناہ آئے گا، لیکن بال نہ تراشنا ایک مستحب عمل ہے، کرے گا تو ثواب ہے، نہ کرے گا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ اب جو لوگ قربانی سے پہلے 10 دن تک بال نہیں کاٹتے تو انہیں اس کا الگ سے ثواب ملتا ہے، لیکن یہاں یہ بات واضح رہے کہ موئے زیر ناف پر بغل اور ناخن 40 دن کے اندر کاٹنا ضروری ہے۔ 40 دن سے زائد بڑھانا مکروہ، تحریمی، ناجائز و گناہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے کئی دن سے ناخن یا موئے زیر ناف بغل نہ کاٹے ہو اور قربانی تک نہ کاٹنے سے 40 دن سے زائد کا عرصہ ہو جائے گا تو اب وہ اس مستحب پر عمل نہیں کر سکتا۔ مثلا کسی کو ذی الحج کا چاند دیکھنے سے پہلے ہی اپنے زیر ناف اور بغل کے بال کاٹے کو 1 ماہ یا اس سے زائد دن ہو چکے ہیں اور وہ ذی الحج کے مزید 10 دن نہ کاٹے گا تو اس طرح اسے 40 دن سے اوپر ہو جائیں گے اور وہ 10 دن والے مستحب عمل کے ثواب سے محروم ہی رہے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس قربانی کے لیے جانور ہو تو جب ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے وہ اپنے بالوں اور ناخنوں سے کچھ بھی نہ کاٹے حتیٰ کہ قربانی کر لے۔ حوالہ صحیح مسلم یوں ہی جامع ترمذی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ذی الحج کا چاند دیکھے اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ روایت جامع ترمذی مرات المناجی میں ہے، جو امیر وہ جو بن یا فقیر نفلاً قربانی کا ارادہ کرے وہ بقرہ عید کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک ناخن، بال اور مردار کھال وغیرہ نہ کاٹے، نہ کٹوائے، تاکہ حاجیوں سے قدر مشابہت ہو جائے گا کہ وہ لوگ احرام میں حجامت نہیں کروا سکتے، اور تاکہ قربانی ہر بال ناخن کا فدیہ بن جائے۔ یہ حکم استجابی ہے، وہ جو بھی نہیں، لہٰذا قربانی والے پر حجامت نہ کرانا بہتر ہے، لازم نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اچھوں سے مشابہت بھی اچھی ہے۔ روایات مرات المناجی فتاوی میں ہے، یہ حکم صرف استجابی ہے، کریں تو بہتر ہے، نہ کرے تو مذائقہ نہیں۔
اس کو حکم عدولی کہہ سکتے ہیں، نہ قربانی میں نقص آنے کی کوئی وجہ، بلکہ اگر کسی شخص نے 31 دن سے کسی عذر کے سبب بلا عذر ناخن نہ تراشے ہوں، نہ خط بنوایا ہو کہ چاند ذوالحجہ کا ہو گیا ہے، تو وہ اگرچہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس مستحق پر عمل نہیں کر سکتا۔ اب 10ویں دن تک رکھے گا تو ناخنوں خط بنوائے ہوئے 41 دن ہو جائے گا، اور 40 دن سے زیادہ نہ بنوانا گناہ ہے۔ فعل مستحب کے لیے گناہ نہیں کر سکتا۔ باہوالا فتاوی: جو شخص قربانی نہ کر سکے، اگر وہ بھی اس عشرہ مبارکہ یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 دن بال اور ناخن کاٹنے سے رکا رہے، پھر بعد نماز عید حجامت وغیرہ کروا لے، تو وہ قربانی کا ثواب پائے گا۔ سنن ابو داؤد نسائی میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یوم اضحیٰ کا حکم دیا گیا۔ اس دن کو اللہ عز و جل نے اس امت کے لیے عید بنایا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میرے پاس منیحہ یعنی ادھار لیے گئے جانور کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا اس کی قربانی کر دوں؟ فرمایا، نہیں، ہاں تم اپنے بال، ناخن اور مونچھیں تراشو، اس میں تمہاری قربانی اللہ عز و جل کے ہاں پوری ہو جائے گی۔ سنن نسائی مرات المناجی میں ہے کہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس عشرہ میں حجامت نہ کرائے، بقرہ عید کے دن بعد نماز حجامت کرائے تو انشاءاللہ ثواب پائے گا، جیسا کہ بعض روایات میں ہے۔ روایات مرات المناجی صدر الشریعہ مولانا مفتی محمد امجد علی مذکورہ حدیث پاک ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ بحوالہ بہار شریعت اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو مسلمان بھائی قربانی کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی قربانی کو اپنے بارگاہ عظیم المرتبت میں قبول و منظور فرمائے، اور جو مسلمان قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، اللہ انہیں بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے ایسے وائس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔